اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں چیپٹر نمبر 73 نمبر پیش کر رہا ہوں۔ النور سورت کا اگلے جو ہیں آیات ان میں سے۔ تو یہ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ اور یہ قرآن پاک ہے اردو زبان میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب زبانیں میری زبانیں ہیں، مجھے جس زبان میں یاد کرو گے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ تو یہ اردو میں نے ترجمہ اس لیے کر کے پیش کرتا ہوں کیونکہ عربی ہم پڑھ نہیں سکتے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں یا پڑھیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کو سنا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا۔ تو پہلے میں نے جو ہے وہ 26 نمبر آیت پہ اپنا پروگرام ختم کیا تھا، تو اب میں 27 نمبر آیت سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ آیت نمبر 27، اے ایمان والو، یہ بھی بڑی آپ کے سمجھنے کی باتیں ہیں جو آگے بیان کی گئی ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے بنیادی اسباب پر پہرا بٹھانے کے لیے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے، کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس میں ایک تو حکمت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بے جا مداخلت نہ ہو جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ دوسرے بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جانے سے بے حیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے، اور اجازت لینے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ باہر سے السلام علیکم کہا جائے، یا اگر یہ خیال ہو کہ گھر والا سلام نہیں سن سکے گا اور اجازت دستخط دے کر یا گھنٹی بجا کر لی جا رہی ہے، تو جب گھر والا سامنے آ جائے اس وقت اسے سلام کیا جائے۔ تو آیت نمبر 28، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں سے اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے یعنی اگر کوئی گھر کسی اور کا ہے اور بظاہر خالی معلوم ہو رہا ہے تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ اول تو ممکن ہے کہ وہ اندر موجود ہو اور نظر نہ آ رہا ہو، اور اگر موجود نہ بھی ہو تو کسی اور کے گھر میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ آیت نمبر 29، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے، اس سے مراد وہ عوامی مقامات ہیں جو کسی ایک شخص یا اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ عوام کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا عوامی مسافر خانے، ہوٹل کے بیرونی حصے، ہسپتال، ڈاک خانے، پارک، مدرسے وغیرہ۔ تو آیت نمبر 30، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ آگے بڑی اچھی باتیں ہیں جو بندوں اور عورتوں کے سمجھنے کے لیے ہیں۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو آیت نمبر 31، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ وہ خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ
یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یا اپنی بہنوں کے بیٹے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو ہاتھوں کی ملکیت ہیں جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا یا ان کے بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی کہ ایسے زور زور سے ایڑیاں زمین پر عورتیں مار کے چلتی ہیں، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس کی تفسیر ایسے ہے کہ سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے یا خوش نما کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ آیت کریمہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقع سے چھپائیں جو ان کے سجاوٹ کے مقامات کو چھپا لے، البتہ ان مقامات میں سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تو اسے یہ کہہ کر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ تو تفسیر ابن حریر کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو عورت نے اوڑھی ہوئی ہو کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ حضور علیہ السلام کے فرسٹ کزن تھے، ان کے چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ اس نے رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر سے میں فرمایا کہ ضرورت کے وقت عورت کو اگر اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں تک ہاتھ کھولنے پڑیں تو اس آیت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ چہرہ ہی عورت کے حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے اس لیے عام حالات میں اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ احزاب 59 میں آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا ہے، البتہ صرف ضرورت کے موقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہے۔ اور اس حالت میں بھی مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، لہذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے۔ لیکن چونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتی تھیں، اپنی عورتوں سے مراد اپنے میل جول کی عورتیں ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا کافر، ان سے پردہ واجب نہیں ہے۔ بعض فقہا نے اپنے غلاموں کو بھی اس میں شامل قرار دیا ہے، یعنی ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو یہ چیپٹر میں یہیں ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اگلا چیپٹر کے لیے پھر حاضر ہوں گا، اس کو سنیں ضرور۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ حافظ۔